حسب دستور نام پڑھ دے رہا ہوں، ایک بار سورہ ہم، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو ارسال فرما دیں۔ مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین صاحبہ، مرحوم سید محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، مرحوم سید نذیر حسین زیدی صاحب، مرحومہ کنیز کبریٰ بیگم صاحبہ، جملہ مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں، بالخصوص رہبر شہید اور دوسرے شہداء جو ادھر لیٹسٹ شہید ہوئے، ان تمام لوگوں کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وآل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابو القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطہار، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صلوات بھیجئے محمد۔ اچھے اشعار آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، ماشاءاللہ سے بڑے اچھے اشعار آپ نے سنائے، خدا سلامت رکھے۔ اب اس فیلڈ سے نکلیے، اب آئیے بس یوں والی فیلڈ کہ جہاں صرف اور صرف سننا ہے۔ زحمت تو میں دیتا بھی نہیں کسی چیز کی، البتہ وہ نام رسالت مآب ہے تو کیا کیا جائے، جہاں بھی حضرت کا نام آتا ہے تو آدمی کو صلوات بھیجنی پڑتی ہی۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ ہماری گفتگو صاحب حیا کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ یہ حیا اجتماعی اخلاق، سوشل ایتھکس، ساماجک آچرن جو بھی کہیے، اس کے فاؤنڈیشن میں سے، بنیادی چیزوں میں سے ایک بہت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اور کل کچھ باتیں اس سلسلے میں بھی عرض کی تھی کہ حیا ظاہر کہاں سے ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حیا ہے، ہم کیسے پتہ لگائیں گے۔ حیا، الحیاء نور، یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حیا کیا ہے صاحب؟ نور ہے۔ نور کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اب یہ روشنی ہے، یہ جل رہی ہے، نور ہے، یہ خود بھی نورانی ہے اور دوسروں کو بھی نورانی کر رہا ہے۔ حیا جہاں ہوگی وہاں نور ہوگا۔ اگر ہمارے اندر حیا ہوگی تو ہم خود بھی نورانی ہوں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نورانی کریں گے، اور یہی روشنی ہے۔ حضور آپ اس کو روک سکتے ہیں، اس روشنی کو روک سکتے ہیں؟ سوئچ آف کر دیجئے گا، اصلا روشنی کا ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ کہتے ہیں صاحب بوسٹر ایک چیز ہوتی ہے مولی صاحب، انرجائزر، بوسٹر، تو میں بھائی سوچ رہا تھا کہ بوسٹر انرجائزر نہیں ہے، اب ہو گیا ہمارے پاس۔ ایک صلوات بھیجے مل جل کر کے محمد وآلہ محمد۔ تو یہ روشنی، نور، اس نور کو آپ روک سکتے ہیں۔ آپ اس کے سامنے کچھ بھی لگا دیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، نور اس کے اندر برقرار ہے، نور اس کے اندر برقرار ہے۔ آپ نور کو نہیں روک سکتے،
نور کو چھپانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن وہ نور اپنی جگہ برقرار ہے، نور اس کا ختم نہیں ہوگا۔ حیا نور ہے اور جہاں حیا ہوگی وہاں یہ نور پایا جائے گا۔ بات یہاں تک واضح، رسول کی ہی حدیث ہے کہ الحیاء خیر کلہ، حیا تمام کے تمام ہمیشہ پورا حیا جو ہے وہ خیر ہے۔ اب یہ خیر ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی خود فرما رہے ہیں الکفر والفسوق والعصیان، یہ تین چیزیں ہیں، کفر ہے، فسوق ہے، عصیان ہے، اسے پروردگار عالم کیا کر رہا تھا؟ ناپسند کر رہا ہے۔ صحیح؟ دھیرے دھیرے چلتے ہیں، ابھی انشاءاللہ گاڑی ٹریک پر آ جائے گی۔ اب یہ تین چیز جو ہے یہ منفی ہے، اسی دل کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، اسی دل کے اندر عصیان ہوگا، اسی دل کے اندر فسوق ہوگا، اسی دل کے اندر کفر بھی ہے، ساری چیزیں دل سے ریلیٹڈ ہیں۔ لیکن یہ تین چیزیں پروردگار عالم انہیں پسند نہیں کرتا۔ اگر ایمان ہے تو پروردگار پسند بھی کرتا ہے اور اس کو شو بھی کرے گا، دکھائے گا بھی دوسروں کو کہ ہاں اس کے اندر ایمان ہے۔ اور فسق جانتے ہیں کیا ہوتا ہے صاحب؟ فسق جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہہ تو دیا کہ فسق اطاعت نہ کرنا، نافرمانی کرنا، یہ خود فسق ہے، فسوق ہے۔ یہ بندگی سے خارج ہو جانا، اسے کہتے ہیں فسوق، فسق، اس کا پلورل نمبر ہے۔ حیا، اب آئیے دھیرے دھیرے حیا کے اوپر۔ حیا اس کے پہلے کی، حیا دینداری کی نشانی ہو۔ ہم اتنی 2 دنوں سے اسی سلسلے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ حیا ہماری دینداری کی نشانی ہے، لیکن حیا اس کے پہلے کے دینداری کی نشانی ہو، یہ حیا عقل مندی کی نشانی ہے۔ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، حیا اس کے پہلے کہ ہمارے دینداری کی نشانی ہو، یہ حیا ہماری عقل مندی کی نشانی ہے۔ پوچھئے وہ کیسے؟ جناب آدم علیہ نبینا علیہ کافی شریف میں یہ روایت موجود ہے، کتاب عقل و جہل میں، اور ابتدا میں ہی ہے۔ ایک صاحب عقل تھی، ایک حیا تھی اور ایک دین، یہ تین چیز جناب جبرائیل کے ساتھ بھیجا، کہا جاؤ آدم کے پاس لیجئے گا، باقی 2 واپس چلے جائیں گے۔ تو کہا کیا ہے؟ کہا عقل ہے، حیا ہے اور دین ہے۔ تو جناب آدم نے کہا عقل دے دو۔ تو جبرائیل مڑ کے ان دونوں سے کہتے فنصرفا، یہاں سے جاؤ۔ تو فوراً ہی حیا اور دین کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں؟ جہاں پہ عقل ہوگی وہیں تو ہم ہوں گے، جہاں عقل ہوگی وہیں تو ہم ہوں گے، ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم نہیں جائیں گے۔ اب آپ اگر تصور کر لیجئے کہ عقل ایک پرندہ ہے، تو اس پرندے کے ایک پر کا نام دین ہے اور دوسرے پر کا نام حیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حیا نور ہے، یہ حیا نجات دلاتی ہے انسان کو۔ اور حیا نور کب ہوگی؟ جب حیا عقل کے ساتھ ہو، کیونکہ بے عقلوں کے ہاں حیا نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان بے عقل ہے تو پھر بے حیا ہوگا اور بے غیرتی اس کے اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ جناب حر ابن یزید ریاحی کا نام مصائب میں آپ لوگوں نے سنا ہے، اور جو بات ابھی ہم پڑھیں گے یہ بھی مصائب میں ہی آپ سنتے ہیں۔ آج بغیر مصائب کے سنیے، کیونکہ ٹون ہی چینج ہوتا ہے، بات وہی ہے، صرف لہجہ بدل جاتا ہے۔ مصائب میں کسی دوسرے لہجے میں آدمی پڑھتا ہے انہی باتوں کو، آج بغیر مصائب کے لہجے میں۔ حر ابن یزید ریاحی اگر نجات یافتہ ہوئے ہیں تو کس بنیاد کے اوپر؟ آپ کہہ سکتے ہیں معرفت، امام حسین اسلام کی معرفت ہو گئی تھی، لیکن یہ معرفت آئی کہاں سے؟ اور یہ عقل کو کس چیز نے بیدار کیا؟ حیا۔ حیا تھی جناب حر ابن یزید ریاحی کے ہاں، ورنہ جب حر آئے ہیں امام حسین صلی اللہ کی خدمت میں، آ کر کے قافلے کو روکا ہے، تو مولائے کائنات نے امام حسین صلی اللہ نے کیا کہا تھا؟ ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ عام انسان سے کسی سے یہ بات کہہ دیے، البتہ کوئی بہت میں نے برا جملہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نہیں، مطلب کوئی بہت بری بات کہہ دیا، نعوذ باللہ غلط الفاظ کا استعمال کر۔ مولائے کائنات بھی اس جملے کا استعمال کر چکے ہیں، ایسا نہیں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار یہ اس جملے کا استعمال کیا انہوں نے کسی کے لیے، اس کے پہلے مولائے کائنات۔ اور خود عرب کا کلچر آپ جا کر کے دیکھیے تو وہاں ملتا ہے کہ کسی کو کسی کام کی تشویق کرانی ہوتی تھی، چڑھانا ہوتا ہے کہ ہاں شاباش یہ کام کرو،
اور نہیں چڑھ رہا تھا, نہیں ان کی باتوں میں آ رہا تھا, تو کہتے تھے تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے, تو ذرا سا جوش میں آ جاتا تھا. یا کسی کو کسی کام سے روکنا ہوتا تھا تب بھی اس جملے کا استعمال ہوتا ہے. تو عرب میں یہ ایک نارمل سا جملہ ہے, جیسے ہمارے یہاں بہت سارے الفاظ ہیں جو سطحی ہیں لیکن لوگ استعمال کرتے ہیں, تو بہت زیادہ برا ماننے والی چیز نہیں تھی. لیکن اب یہاں پہ رول دیکھیے حر ابن یزید ریاحی کا, پلٹ کر کے جواب دے سکتا تھا, کیونکہ بھائی مجمع عام ہے, وہاں کا تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. خود لفظ ماں ہمارے معاشرے اور سماج میں گالیاں لوگ بکتے ہیں, خدا ان کی بھی ہدایت کرے اور ہمیں بھی معاف کرے ہماری ان باتوں کے لیے, مجبوری ہے. گالیاں, ماں کی گالی دیتے ہیں, کوئی کسی کو ماں کا نام لے کر کے گالیاں نہیں دیتا ہے, خالی کہتا ہے تمہاری ماں, اس کے بعد سے گالی کے الفاظ استعمال کرتا ہے. عام انسان کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک کا ہو وہ برداشت نہیں کر پاتا. آپ کی ماں زہرائے مردیہ ہیں. ہو گئی بات. امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اصحاب حسینی امام کے پیچھے جماعت ہو رہی ہے نا, یہ اپنے لشکر کا سپہ سالار ہے, ان کا لشکر اپنا الگ ہے. دو نماز جماعت اگر پڑھتے تو کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن اگر انسان کے اندر حیا ہو, یہاں تو مصلوں کے اوپر حضور لڑائیاں ہوتی ہیں, دو مسلح ہو تو وہاں پہ کوئی بری بات نہیں تھی, وہ دشمن کا لشکر ہے, یہ امام کا لشکر ہے. لیکن اس کے اندر معرفت تھی, اور معرفت آئی تھی اسی حیا کی بنیاد کے اوپر کہ حیا کی ایسے کہ فرزند رسول, ٹھیک ہے ظاہراً ہم دشمن بن کے آئے ہیں, لیکن یہ نماز پڑھا رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں دوسری نماز یہاں پہ قائم کروں. خود بھی آیا, اس کے ساتھی بھی آ کر کے امام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. یہ کس بنیاد کی حیا تھی؟ اور یہی حیا تھی جب روز عاشور حر ابن یزید ریاحی حسین ابن علی کی خدمت میں آیا ہے تو آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, سر جھکا ہوا ہے, سینہ تان کے نہیں آیا ہے. اور خالی سر اور سینہ ہی اور آنکھیں ہی نہیں جھکی ہیں, بلکہ تلوار بھی جھکی ہوئی ہے, نیزہ بھی الٹا پکڑے ہوئے ہیں. تو اگر انسان کے اندر حیا پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نورانیت ہوتی ہے. حر ابن یزید ریاحی کے اندر حیا پائی جا رہی تھی تو وہ نورانیت کی, اس کی نور کی طرف بڑھا اور نور ہوا. حسین ابن علی خود نور تھے, جب نور نور ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی نورانی کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل. فضیل عیاض کا نام سنا ہے؟ نہیں, آپ سے نہیں پوچھ رہے صاحب, آپ تو ہم کو کچھ پڑھنا ہی نہیں دیجیے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. فضیل عیاض یہ اپنے زمانے کا ایک راہزن تھا, چور ڈکیت جو بھی کہہ لیجیے, لٹیرا, لیکن ایک آیت نے اس کی زندگی بدل دیا. ایک آیت نے اس کی زندگی بدل دیا. یہ مشہور و معروف اپنے زمانے کا چور کہہ لیجئے, لٹیرا کہہ لیجئے, ڈکیت کہہ لیجئے, راہزن کہہ لیجئے, کچھ بھی تھا. اس کے دل میں ایک لڑکی کی محبت آ گئی. اب لڑکی کی محبت آ گئی, چوری چنڈالی یہ اپنا کرتا تھا. ایک دن الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا, جی کہاں گیا, لذکر اللہ, ذکر خدا کی طرف جو اس کی طرف نرم ہو جائیں, اس کی طرف, کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے ذکر خدا کے لیے اور وہ حق جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے لیے نرم ہو جائے. آدھے راستے سے ہی واپس پھر چڑھتا ہے, واپس آ جاتا ہے. اور یہ وہ موقع تھا, یہ وہ موقع تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو, خود ہی جواب دے رہا ہے پروردگار نہیں, وہ وقت آ گیا ہے. خطاب ہو رہا ہے صاحبان ایمان کے لیے, یہ تو لٹیرا تھا, ڈکیت تھا, راہزن تھا, لیکن جواب دے رہا ہے پروردگار وہ وقت آ گیا ہے. نہیں, وہ وقت آ گیا ہے. یہ فضیل عیاض ہے. وہاں سے واپس آتا ہے, ایک خرابہ کھنڈہر تھا, اس میں آ کر کے رات گزارنے کے لیے بھائی توبہ استغفار تو شروع ہو گیا, پروردگار میں نے گناہ کیا ہے اور معذرت, اور اب میں اپنے آپ کو چینج کروں گا, بدلوں گا جو بھی. اس خرابے میں جہاں یہ آ کر کے اس نے پناہ لیا, اتفاق سے تھوڑی دیر میں کچھ لوگوں کے بات کرنے کی آواز اس کے کانوں میں آئی. تو اس نے سنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ چلنا تو ہے ہم لوگوں کو. ایک قافلہ تھا جو وہاں ٹکا ہوا تھا, فیملی تھی وہ قافلے میں, چلنا تو ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے, ابھی نکلیں گے اور فضیل جو ہے وہ کہیں راستے میں ہم لوگوں کو لوٹ نہ لے.
سامان چھین لے گا، قتل کر دے گا، کیا کیا جائے، جانا بھی ضروری ہے۔ اب اس کو اور زیادہ شرمندگی اور ندامت ہوئی اپنے اوپر۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحیاء نور، حیا نور ہے، حیا ہدایت کرتی، نور کا کام ہوتا ہے اندھیرے سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جانا، ظلمت سے نکال کر کے نور کی طرف لے جانا، بگڑے ہوئوں کو راہ راست کے اوپر گامزن کرنا۔ تو اب یہ بات کانوں میں آئی کہ ارے ہمارے سلسلے میں لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، اس حد تک میں برا انسان ہوں۔ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کے آتا ان کے سامنے، کہا کہ تم لوگ کو جانا ہے، کہاں جاؤ؟ کہا کیسے جائیں؟ وہ فضیل کا ڈر ہے کہیں لوٹ نہ ہے۔ کہا کہ جس فضیل کے بارے میں بات کر رہے وہ میں ہی ہوں، میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور آج کے بعد کسی کے قافلے کو فضیل نہیں لوٹے گا، تم لوگ جاؤ۔ یہ گیا۔ اگر مجھے صحیح یاد ہے، ظاہراً امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، اور یہ آدمی اس حد تک پارسا بنا، اس حد تک اس کی شخصیت عظیم ہوئی ہے کہ جب یہ شہید ہوا ہے، امام کے دفاع میں ہی کہیں شہید ہوا ہے، اس نے تیر کھائی ہے، امام صادق علیہ السلام اس کے آخری وقت میں اس کے بالین پر اس کے سرہانے آئے ہیں، اس کے اپنے زانوؤں کے اوپر اس کے سر کو رکھا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ انسان کے اندر حیا تھی، قرآن کی آیت کی آواز کانوں میں گئی اس تلاوت کی، فوراً چونکا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ افضل ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن گھول کر کے پلا دیجئے، قرآن سے نہلا دیجئے، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور کیوں نہیں پڑتا ہے کل میں بتا چکا ہوں کہ جو آنکھیں گناہ میں ملوث رہیں گی ان آنکھوں کے اوپر قرآن کریم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جو کان گناہوں کے سننے کے عادی ہوں گے ان میں قرآن کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو حیا جو ہے، الحیاء نور، الحیاء خیر کلہ، حیا زینت الاسلام، اسلام کی زینت ہے۔ اب سوال یہ ہے مولوی صاحب، یہ حیا جو ہے یہ معاشرے اور سماج میں کم کیوں ہو رہی ہے، ولپت ہوتی جا رہی ہے؟ ولپت پرجاتی کی ہو گئی تھا، کم ہی نہیں مطلب غائب ہوتی چلی جا رہی، کیوں غائب ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں کہ یہ حیا ہمارے معاشرے اور سماج میں دوبارہ زندہ ہو؟ بھائی بیماری تو ہم بتا رہے ہیں، بیماری کا علاج بھی تو کچھ ہوگا، ہے مول صاحب؟ بیماری کا علاج بھی، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر آپ سے کہہ دے کہ حضور آپ کو مثلا ٹائیفائڈ ہے، ہو گیا کام ختم۔ گئے ہیں تو وہ نسخہ بھی تو آپ کو دے گا، یا خالی بتا دے گا ٹائیفائڈ ہے جاؤ؟ ایک صلوات بھیجے محمد۔ سب اس میں روایات جو ہیں اس میں تقریباً 20 25 30 سے زیادہ اسباب بیان کیے گئے ہیں جو چیزیں حیا کے کم ہونے کا سبب بنتی ہیں، اور تقریباً 43 یا 45 چیزیں بیان کی گئیں جن کی وجہ سے حیا اضافہ ہوتا ہے، حیا کریٹ ہوتی ہے، ایجاد ہوتی ہے ہمارے اندر۔ تو گھبرائیے مت، نہ ادھر 20 25 30 بتانے والے ہیں، نہ ادھر 40 45، اس میں سے کچھ بھی نہیں، جتنا ٹائم ہوگا اس اعتبار سے 2-3 پوائنٹ۔ سب سے پہلی چیز جو حیا کو زائل کرنے والی ہوتی ہے، حیا کو ختم کرنے والی ہوتی ہے، وہ ہے صاحب فقر، تنگ دستی، ناداری، پیسے کا نہ ہونا۔ یہ بے شک سے کام نہیں چلتا مول صاحب، معذرت کے ساتھ، یہ بہت بڑی بیماری ہے، ایک ہمارے معاشرے اور سماج کا درد ہے، اور نہ یہ کہ صرف ہمارے معاشرے اور سماج کا، آپ ایک جنرل نگاہ دنیا کے اوپر ڈالیے، جتنے چور، ڈکیت، لفنگے، بدماش، مرڈر کرنے والے، غلط کام کرنے والے آپ کو دکھائی دیں گے۔ جب ان کے ڈیپ میں آپ جائیے گا تو پتہ چلے گا یہ سب یا تو کارٹون خواب ہیں، کارٹون پہ سوتے ہیں سڑک کے کنارے، کھانے پینے کا ٹھکانہ نہیں، سر کے اوپر چھت نہیں ہے، گھر دوار ان کا صحیح نہیں ہے، اور یہ سب کس بنیاد کے؟ جیب خالی ہے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ روایت ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں، بڑی پیاری اور لاجیکل ہے، ہر آدمی کی بات سمجھ میں آئے گی۔ فرماتے ہیں من ابتلیا بالفقر، جو فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ابتلیا باربع خصال، 4 چیزیں اس کے اوپر اثر کرتی ہیں، 4 چیزوں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ کیا کیا ہوں 4 چیز؟
بالضعف فی یقینہ، سب سے پہلی چیز اگر فقر زندگی میں داخل ہوا ہے، ہاں جی، تو سب سے پہلی چیز جو کم ہوگی وہ کیا ہوگا؟ انسان کا یقین کم ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کیا کم ہوگی صاحب؟ یقین کم ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں والنقصان فی عقلہ، دوسری چیز فقر کا دوسرا اثر انسان کی عقل کے اوپر ہوتا ہے، انسان کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب آپ اس کو لاکھ کچھ سمجھاتے رہیے، اس کا دین بھی جو ہوتا ہے وہ ایسے سطحی دین ہوتا ہے، بہت نازک سا، جی میں آئے گا تو دین دیکھ لے گا کہ ہاں کون سا دین ہے ہمارا، کیا کرنا ہے، اور نہیں تو پھر بہت زیادہ متوجہ نہیں ہوتا۔ میں ہر چیز کو اوپنلی نہیں کہہ سکتا، میں لفافے میں ان باتوں کو کہہ رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دین جو ہوتا ہے وہ ایک دم سطحی ہوتا ہے، اگر انسان کی عقل کم ہوگی تو دین اس کا سطحی ہوگا، کیونکہ اس کا یقین پہلے بھی اس کا کمزور ہو چکا ہے، اور جس کی عقل کمزور ہوگی، عقل کم ہو جائے گی، یہی کم عقل انسان سے جو فقر کی بنیاد پہ جس کی عقل کم ہے، اس سے آپ کہیے کہ نماز پڑھ لو، عبادت کر لو، تو جواب کیا دے گا؟ مطلب یہی کہے گا کہ لڑکے جوان گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام دھندہ کچھ ہے نہیں، کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، مریض گھر میں ہے، ایک تو ہاسپٹل میں ہے، پیسہ نہیں ہے علاج کروا سکے ہم جا کر کے، نماز کون سی نماز پڑھ لیں؟ یہ ایک عام جواب ہے جو سماج اور معاشرے میں سننے کو ملتا ہے۔ بات ہماری آپ تک اگر پہنچ رہی ہے تو ایک صلوات بھیجیے۔ عقل کم ہوتی ہے، اور پھر امام فرما رہے ہیں اس کے بعد ورقت فی دینہ، اور دین اس کا جو ہے وہ بہت ہلکا نازک ہو جاتا ہے۔ وہی جو بات میں نے کہی ہے، دین بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کس بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کے اندر فقر داخل ہو جائے، اگر انسان فقیر ہو تو خوب کیا کریں؟ فقر اچھی چیز ہے نہیں، فقر کی بیسک وجہ ہم خود ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے کی تنگی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہم خود ہیں۔ بعد میں ہم دوسروں کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں کہ وہ جابس نہیں نکل رہی ہے، فلاں چیز ہے، وہ اے آئی آ گیا اور روبوٹ ہے، فلاں ڈھکاں دنیا۔ ہم جس لائق ہیں ہم کم سے کم اتنا کام کر کے ہم اپنے ذریعہ معاش تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم کام کرنے کو، بہت معذرت کے ساتھ، ہم کام کرنے کو اپنے لیے آر اور ننگ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سید صاحب ہیں، وہ والا کام ہم تھوڑی کر سکتے ہیں، ہم شیخ صاحب ہیں، ہم فلاں کام تھوڑے، وہ کام تو جوتا ٹاکنے والا فلاں قوم کرے گی، کھیت میں ہل چلانے والا فلاں قوم کرے گی، فلاں جھاڑو لگانے والا فلاں، ہم نے قوموں میں بانٹ رکھا ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے۔ ہم زیادہ امپورٹنٹ اہمیت رکھتے ہیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ آپ انصاف سے بتائیے، امیر المومنین سلام اللہ عالمین جس کی عظمت کی قائل ہے، امام العالمین، امام العارفین، امام المسلمین، وہ امپورٹنٹ ہے یا ہم امپورٹنٹ ہیں؟ گھر کے اندر بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر سے نکلے کھڑی دوپہر ظہر کے وقت، دیکھیں کہیں کچھ کام مل جائے۔ ہم تو کام کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، ہمارے اسٹیٹس کے اعتبار سے، ہمارے خاندانی جاہو حشم کے اعتبار سے ہم کو کام ملے گا تو ہم کریں گے، ورنہ پڑھے لکھے ڈگری لیے بیٹھے رہیں گے۔ پہلی چیز تو پڑھے لکھیں گے نہیں قاعدے سے، اگر غلطی سے پڑھ لکھ لیے تو پھر وہ اپنا خاندانی امیج بنانے کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ یاد رکھیے کوئی کام برا نہیں ہوتا ہے، آپ کام کر کے مزدوری کر کے گڈھا کھود کے کھائیے گا، اپنی محنت کا کھا رہے ہیں، جھاڑو لگا کے کھائیے گا، اپنی محنت کا کھا رہے ہیں۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا عیب ہے، بھیک مانگنا عیب ہے، یہ یاد رکھیے۔ کام میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا بڑا ہوتا تو پروردگار عالم امبانی اڈانی جیسے بڑے بڑے، کہیں کسی کو کوئی مزدور کی ضرورت ہو تو ہم کام کر لیں، کچھ پیسے آ جائیں گھر میں، کچھ کھانا لے کر کے آئیں گھر میں۔ شہر کا چکر لگا لیے، جتنے نخلستان تھے کہیں، بازار ایک دم ٹھپ تھی، ڈاؤن تھی مارکیٹ، جو آج کی زبان میں آپ لوگ کہتے ہیں، کسی کو مزدور کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تاریخ میں ہے کہ مولا کائنات 5 سے 6 کلومیٹر، یعنی ایک فرسخ 5.5 کلومیٹر کا تقریباً ہوتا ہے، 5.5-6 کلومیٹر مولا کائنات مدینے سے باہر آئے کام کی ہی تلاش میں۔ اتفاق دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک عورت کبھی دائیں دیکھ رہی ہے، کبھی بائیں دیکھ رہی ہے، جیسے لگ رہا ہے کسی چیز کا انتظار کر رہی ہو۔ گئے اس کے پاس، کسی چیز کا انتظار ہے، کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا ایک مزدور کی تلاش میں ہوں، ہماری یہ باغ ہے،
اور اس کی دیوار گر گئی ہے، جانور اندر جا رہے ہیں، بچے جاتے ہیں، سارے فصل خراب ہو رہی ہے کھجور کی، کھجور نقصان برباد کرتے ہیں. میں مزدور کی تلاش میں ہوں کہ وہ ابھی آج شام کے پہلے، رات کے پہلے اس دیوار کو تعمیر کر دے. تو مولا کائنات میں ہوں، میں بنا دوں گا. کہو چلو. لے کے آئی مولا کائنات کو باغ میں. مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں سے پانی نکالا، گارا تیار کیا، اینٹیں لگائے، سب وہ دیوار رات تک تیار کر دیا. اب جب دیوار تیار ہو گئی تو وہ عورت کہتی ہے کہ جانتی تو تھی نہیں کہ کون ہے، کہ آقا وہ آپ سے تو میری کوئی، جناب آپ سے تو کوئی میری بات ہوئی نہیں تھی، کتنے پیسے وغیرہ آپ لیں گے، کیا ہوگا؟ تو ایسا ہے کہ کھجوریں یہاں بہت ہیں، جتنی آپ چاہیے یہاں سے لے لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. پھر اس نے کچھ اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے دیا، اور اس امید میں تھی کہ یہ بعد میں اور بھی کچھ لے لیں گے. تو انہوں نے، مولا نے کچھ نہیں لیا، جتنی کھجور اس نے اپنی خوشی سے دیا. مولا کائنات لے کر کے خوشی خوشی اپنے گھر آئے ہیں. اور جب گھر آئے ہیں تو رسول اللہ بھی دسترخوان پر، امام حسن امام حسین بھی دسترخوان پر، زہرہ مرضیہ بھی دسترخوان پر، امیر المومنین بھی دسترخوان پر، ساتھ بیٹھ کر کے کھایا ہے کھانا. ہم اپنے لیے خود مشکل کریٹ کرتے ہیں، کام ہم کریں گے نہیں. امیر، ہم صرف زبان سے علی علی کرنے والے ہیں. جس دن علی کو دل کے اندر اتار لیجئے گا، اس علی کو مجسم کر لیجئے گا اپنے اندر، اس دن ہمارے آپ کے سب کے حالات صحیح ہو جائیں گے. ایک صلوات ہے جے محمد وآلہ. یہ ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ. خالی یہی کام نہیں ہے، ایک ساتھی ہے، صحابی ہے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کا نام ہے عمر ابن مسلم. عمر نہیں، عمر ابن مسلم. یہ بزنس مین تھا، مدینے کی بازار میں اس کی دکان تھی. یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا، کبھی کبھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دکان پہ جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے. کئی دن ہو گیا عمر ابن مسلم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آیا. پوچھا آپ نے کسی صحابی سے کہ بھائی وہ آج کل عمر ابن مسلم کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے. کہا فرزند رسول اس نے اپنی دکان بیچ باچ دیا، دکان بند کر دیا، ختم کر دیا، بزنس کیش کر لیا پیسے کو، آج کل گھر میں بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے کہ کب تک دوڑیں گے، کب تک کمائیں گے، کہاں بھاگتے رہیں گے، ہو گیا اب جتنا کھانا کمانا تو ہو گیا، اب ہماری زندگی اسی پہ گزر جائے گی. جملہ سنیے، مولا فرماتے ہیں ھذا عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے. وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ کے لائن میں ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ درس ہے. انڈیویجولی میں کسی کو نہیں کر رہا، ایک دن ہم بھی ریٹائرمنٹ کی عمر میں پہنچیں گے، ہمارے لیے بھی ہے، اور یہ بچہ بھی انشاءاللہ اپنے اس مرحلے تک پہنچے گا، اس کے بعد یہ بھی ایک ریٹائرمنٹ کی عمر میں پہنچے گا. سب کے لیے یہ درس ہے. مولا امام صادق سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں ھذا عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ امام کہہ رہے ہیں، ایک دوسری حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنا کام، اپنا کاروبار بند کر دیتا ہے تو یہ اس کے عقل کے کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے. عقل کے کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے. بات ہماری بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ تو آج صلوات بھجوا رہے ہیں، بھیجیے دل بھر. اگر انسان گھر میں بیٹھے گا آ کر کے تو پھر کم حوصلہ ہو جائے گا، اس کے اندر پھر حوصلے کی، پیشنس کی بہت کمی ہوگی. تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر پھر الجھے گا. گھر کے اندر بیوی بچے سب پرتاڑت رہیں گے، بہت بری طرح سے دکھی رہیں گے. یار کہاں سے یہ ریٹائر ہو کے گھر کے اندر آ کے بیٹھ گئے، کیوں انہوں نے اپنا کام دھندا بند کر دیا ہے. لہٰذا اچھا اب جب پوچھیے آپ، اب مطلب میں آپ ہی سے پوچھوں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، 50-60 سال کا ایکسٹینشن اور ملے جب بھی آپ کی ختم ہوگی نوکری، تو الہی آمین. 2 سلوات بھیجے. تو اب یہ بتائیے، سپوز دین آپ ریٹائر ہو کے آپ سے ارے کیوں نہیں آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں، تو آپ یہ کہیے کہ بھائی کب تک، بیٹی بیٹے تھے، شادی بیاہ کر دیا، سب اپنے گھر کے، ہم 2 آدمی ہیں میاں، بھی کیا کریں گے، اتنا پیسہ ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے. یہ ایک عام سا جواب ہے جو لوگ دیتے ہیں اور ملتا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب ہو تو مجھے بتا دیجیے، گارڈ صاحب آپ بتا دیجیے. نہیں ہے نا، یہی جواب ہے نا. نہیں، کوئی بھی نہیں ہوا ہے، خدا نہ کرے کوئی ریٹائر ہو. یہ دنیاوی ریٹائرمنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم اپنے وہاں کے معاملے میں سوچیں کہ وہاں ہم ریٹائر نہ ہو جائیں، وہاں ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے، وہاں والا ہماری سروس ہمیشہ چلتی رہے. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کا عمل ہے، یہ انسان کی عقل کو کم کر دیتا ہے. آقا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو مشغول رکھ رہے ہیں کسی کام میں، میں ریٹائرمنٹ کی بات اسے کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ زیادہ تر سروس پیشہ لوگ ہیں. جو بزنس مین ہے بھائی
کون سا ایسا بزنس مین ہے؟ ہم تو ٹاٹا برلا کو جانتے تھے، اس کے بعد سے امبانی اڈانی کو جانتے ہیں، وہ سب بزنس کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، ٹاٹا برلا دونوں، ان کی اعلی اولاد چلا رہی ہے۔ تو یہ بھی دل کے اندر تھا اس کے کہ کاش کوئی ہمیں افطار کے لیے بلا لے، کوئی ہم کہہ دے کہ ہمارے ساتھ افطار کر لو۔ اس بوڑھے شخص نے اپنا تھیلا کھولا، اس کے اندر سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور میری طرف نگاہ کیا، کہا کہ آؤ افطار کر لو۔ تو میں تو خوش ہو گیا۔ اب جب گیا نزدیک دیکھا تو جب روٹی کے ٹکڑے کو میں نے دیکھا ہے اس کے، تو میں نے کہا ایسا ہے بھائی، یہ روٹی آپ ہی کھائیے، اس روٹی سے کھانے سے اچھا ہے کہ میں بھوکا رہ لوں۔ یہ کہہ کے میں مسجد سے باہر نکلا، گلی کوچوں سے ہوتا ہوا جا رہا تھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے مجھے دکھائی دیے۔ ان بچوں کا نام میں بتا دیتا ہوں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے۔ میں نے کہا، میں نے ان بچوں سے کہا کہ میں روزے دار، مجھے افطار کرنا، کسی نے مجھے افطار کے لیے دعوت ہی نہیں دی، کیا افطار کی کوئی دعوت ہو سکتی ہے ہماری؟ کہا ہاں کوئی بات نہیں، آپ آئیے ہمارے گھر چلیے۔ بچے بہت احترام سے لے کر کے اپنے گھر آئے، دسترخوان بچھایا اور اس کے اوپر معقول کھانا تھا، کھانے لائق کھانا تھا۔ میں نے کھانا تو شروع کیا، لیکن فوراً ہی میں نے کہا کہ بچوں میں ذرا سا کھانا لے جا کر کے ایک دوسرے کو دینا چاہتا ہوں۔ ابھی میں مسجد میں تھا، ایک شخص تھا وہاں ضعیف سا بیٹھا ہوا، اس کے پاس روٹی ایسی روٹی تھی کہ ہم تو نہیں کھا سکتے اس روٹی کو، وہ کیسے کھاتا ہوگا وہی جانتا ہے، تو میں لے جا کر کے اس کو دینا چاہتا ہوں یہ کھانا۔ تو اس نے کہا کہ بچوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، وہ ہمارے بابا علی ابن ابی طالب ہیں، وہ اس طرح کے دسترخوان کے اوپر نہیں بیٹھتے ہیں، وہ حاکم وقت ہیں۔ امیر المومنین نے سادی زندگی گزاری ہے، سادہ زیستی جسے کہیے۔ فقر دوسری چیز ہے، سادہ زیستی دوسری چیز ہے۔ فقر کو دور کرنا ہے تو سادہ زندگی گزارنا شروع کیجئے۔ جس دن تجملاتی اور لگژری لائف کے چکر میں پڑیے گا، سادہ زندگی چھوڑ دیے، جو پاس میں جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی خرچ ہو جائے گا، کیونکہ حرص انسان کی کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دوسری چیز، البتہ یہاں پہ پیسے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ سماج اور معاشرے میں جو پیسے والے ہیں ان کو اپنی آنکھیں بند نہیں کر لینی چاہیے، ان کو صرف اپنے اوپر ہی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سماج، معاشرے، اپنے قصبے، ملک، شہر کو دیکھیں، جس کی مدد کر سکتے ہیں۔ انفاق کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ مثلا زید امر بک مولوی صاحب ہیں تو بس یہی انفاق کریں گے، آپ مولانا صاحب ہیں تو آپ کریں گے، آپ مولانا صاحب ہیں تو آپ کریں گے، نہیں۔ سب کے لیے ہے انفاق کا دروازہ۔ انفاق آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گا، ان کو بھی پہنچائے گا، مجھے بھی پہنچائے گا۔ ہم اگر 10 روپے کے آدمی ہیں تو اسی حیثیت سے انفاق کریں، 10 کروڑ کے آدمی ہیں تو اسی حیثیت سے انفاق کریں۔ سب کے لیے ہے یہاں پہ۔ تو پہلی چیز جو تھی وہ فقر تھی۔ دوسری چیز اس سلسلے میں گناہ پر اصرار، تکرار گناہ کی بار بار، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، میں بہت شارٹ کر کے اس سلسلے میں باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ حجاب کا ہی معاملہ دیکھ لیے۔ حجاب، لفظ حجاب آتا ہے تو ہم اسکارف کی طرف سب سے پہلے ہم پہنچتے ہیں، ہمارا ذہن سب سے پہلے مولوی صاحب اسکارف کی طرف جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے پیر کا پردہ واجب ہے، عورتوں کے لیے پیر چھپانا نامحرم سے واجب ہے۔ ہم جب لفظ حجاب کہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اسکارف مینٹین ہو جاتا ہے، چادر مینٹین ہو جاتی ہیں۔ ان عورتوں کے لیے جوراب بھی ضروری ہے، موزہ پہننا بھی ضروری ہے، چاہے نماز کی حالت ہو یا غیر نماز۔ نماز کی حالت میں اگر نہیں ہے اور نامحرم نے کی نگاہ پڑ رہی ہے تو قطعاً نماز باطل ہے، اس کی 100% نماز باطل ہے۔ یہ مطلب چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے نا۔ اگر آج نہیں پہنا، کل نہیں پہنا، پر 10 دن ہم نے نہیں پہنا، 10 سال نہیں پہنا، یہ گناہ ہے صغیرہ 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 کنورٹ ہو گئی کبیرہ کے اندر۔ ایک دوسری مثال دیں، میں اپنے ہی اوپر کہتا ہوں، ہم البتہ نہیں سگریٹ نہیں پیتے، ہم اگر سگریٹ پیتے ہوتے، خدا غریق رحمت کرے نا، ہمارے اماں زندہ ہیں نا، ابا دونوں ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اگر ہم جب سگریٹ پی رہے ہیں، ہمارے والد ہمارے سامنے آ جائیں، میں فوراً چھپا لوں گا، پھینک دوں گا۔ یہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں ہم اپنے باپ سے، ہم اپنے باپ سے حیا کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اسے چھپا لیں گے، پھینک دیں گے، ان کے سامنے نہیں پئیں گے۔ لیکن اگر کسی دن کسی وجہ سے ہمارے والد نے ہمیں دیکھ ہی لیا، نگاہیں مل گئیں، ہم پھینک بھی نہیں پائے سگریٹ اپنے ہاتھ کی، ہمارے والد نے ہمیں دیکھ لیا، انہوں نے کچھ مجھ سے نہیں کہا، تو ایک اندر ذرا سا، ہمارے اندر ایک ذرا سا، چلو یار بچ گیا الحمدللہ۔
اگر 4-5 بار انہوں نے یہی کام کرتے ہوئے ہمیں دیکھ لیا تو وہ جو ایک قبح تھا، ایک برائی تھی سگریٹ کی ہمارے اندر جو ہم دیکھ کر کے چھپا لیتے تھے، وہ 4-5 بار کے بعد سے وہ بریک جو تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد سے اعلیٰ الاعنان ابا حضور بیٹھے، ہم نکال کر کے ان کے سامنے سگریٹ پیئیں گے۔ گناہ کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، پروردگار ہماری ان گناہوں کو معاف فرما جو پردوں کو پارا پارا کر دیتے۔ کس چیز کے پردے ہیں صاحب؟ یہی حیا کا پردہ ہے، یہی حیا کا پردہ ہے جسے ہمارے گناہ پارا پارا کرتے ہیں۔ تو یہ گناہ ہے جو حیا میں کمی کا سبب بن رہی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم باحیا ہوں، ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ باحیا ہو، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، اپنے معاشرے اور سماج سے فقر کو دور کریں، کام کو اپنے لیے ننگ اور عیب نہ سمجھیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے میں نے کتنی دیر پڑھا ہے، بتائیے، صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ بھول گیا، ٹائم ہو گیا 50؟ ہاں تبھی 10 منٹ ہے نا ابھی۔ تیسری چیز، اور یہ تیسری چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، سنیے، ہم لوگ کبھی کبھی بولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ بولنے کی بیماری مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیبت، جھوٹ، ان کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں، یہ چیزیں حرام ہے، اس کی بات ہی نہیں ہے۔ کثرت الکلام، زیادہ بولنا، زیادہ بولنے سے انسان کی حیا کم ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، روایت سنیے اس سلسلے میں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں بھیا پانی پلا دو، فرماتے ہیں من کثر کلامہ، جو زیادہ بولتا ہے، بولنے کا مطلب کہ فالتو لغویات، ادھر ادھر کی فقاہیات۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ جو زیادہ بولتا ہے، کثر خطاؤہ، اس کی غلطیاں، اس کی اشتباہات زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی غلطیاں اور اشتباہات زیادہ ہوتی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ من کثر خطاؤہ قل حیاؤہ، جس کی غلطیاں اور اشتباہات، خطائیں زیادہ ہوں گی، اس کی حیا اتنی ہی کم ہوتی چلی جائے گی۔ ٹھیک؟ پھر فرما رہے ہیں من قل حیاؤہ قل ورعہ، جس کی حیا کم ہو جائے گی اس کے اندر سے ورع اور تقوی کم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں جس کا ورع اور تقوی کم ہو جائے گا، من قل ورعہ مات قلبہ، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ کنیکٹ کرتے چلے جائیے، ملاتے چلے جائیے، جس کا ورع اور تقوی جس کے اندر کم ہوتا چلا جائے گا اس کا دل مردہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیے یہ بھی حدیث کا جملہ ہے آگے کا کہ جس کا دل مردہ ہو جاتا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ سمجھے آپ؟ تو تیسری چیز جو حیا کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے صاحب؟ زیادہ بولنا، بے محل بولنا، بغیر سوچے سمجھے بولنا۔ روایت کے ہی جملے ہیں کہ پروردگار عالم نے زبان کو 2 پہرے داروں کے اندر قرار دیا ہے، 2 باندھ بنا کر کے رکھے ہیں اس کے آگے۔ کون سے ہیں 2 پہرے دار، 2 باندھ؟ ایک دانت ہے، دوسرا ہونٹ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی بولنا ہے تو پہلے سوچئے، سمجھیے، غور کیجئے، اس کے اوپر تأمل کیجئے، پھر بولیے۔ جہاں ہو وہیں شروع نہ ہو جائیے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز جہل اور نادانی، جہالت۔ ہر بیماری کی، میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، بس نام سن لیجئے اس کا، جہل و نادانی۔ ہر بیماری، ہر مشکلات کی جڑ جہالت ہے، چاہے وہ گھریلو پریشانیاں ہوں، سماجی ہو، بزنس کی ہو، دینی ہو، غیر دینی ہو، کسی طرح کی بھی ہو، ہر مشکل کی جڑ جہالت ہے۔ کاش وقت ہوتا تو میں اس کے سلسلے میں گفتگو کرتا، نہیں ہے وقت۔ تو 3-4 چیز میں نے بتا دی، اس کے علاوہ اور بھی ہے، اس کو جیسے رسید بناتے چلتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے۔ گھروں کے حالات انسان کے، اگر ماں باپ گھر کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، یہ خود حیا کم کرتا، ان کی تو کر ہی رہا، اس گھر سے حیا کو نکال رہا ہے باہر۔ ماں باپ اگر دین کے سلسلے میں سستی کر رہے ہیں، یہ حیا اس گھر سے باہر نکلے۔ جس گھر میں حیا نہیں رہے گی اس گھر کے بچے برباد ہوں گے۔ لاکھ آپ تعویذ لکھواتے رہیے، لاکھ قرآن گلے میں لٹکا دیجیے، اس کے کچھ سدھرنے والا نہیں ہے۔ ہم جب تک اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے۔ ایک چیز اور ہے، وہ آج کل بڑا رائج ہے
لفظ شراب سے لوگ ذرا سا احتیاط کرتے ہیں، لیکن ڈرگز سے وہ اپنی امیج سمجھتے ہیں. منشیات، نشے کی چیزیں، چاہے وہ شراب ہو، بھانگ ہو، چرس ہو، افیم ہو، گانجا ہو، ہیروئن ہو، کوکوئین ہو، کچھ بھی ہو، براؤن شوگر ہو، یہ وہ چیزیں نہیں ہے. الحمدللہ کہ ہمارے اس شہر میں یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے اور سماج میں ہے یہ بات. اس شہر میں نہیں، دوسرے شہر میں ہے، اس گاؤں میں نہیں، دوسرے گاؤں میں ہے، معلوم ہے ہمیں. تو گیم میں بھی بیچ بیچ میں ایڈس آتے ہیں، تبلیغات ہوتی ہیں، پروپیگنڈاز چلتے ہیں مختلف چیزوں کے، اور اس ایڈ کے اندر کبھی کبھی تو ایسی چیز وہ بند بھی کم وقت نہیں ہوتا ہے. آدمی اگر بیک جانا چاہے، بند کرنا چاہے، بند نہیں ہوتا ہے. اس کی ذمہ یہ معاف کیجیے گا آپ لوگ، میں ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات آ گئی ہے تو کہہ رہا ہوں. اس کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم اگر بچے کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہماری ہے. کم سے کم اس کو چلڈرن سیٹ اپ کے اوپر لگا کے رکھیں، نیٹ وغیرہ آف کر کے دیں. پہلی چیز تو دیجیے مت. یہ بچے اگر آنکھوں کا ہی درد رکھیے کہ ان بچوں کی آنکھ خراب ہو جائے گی. ہماری آنکھ اب آ کے خراب ہوئی کہ لالٹین لگا کے بھی صحیح سے نہیں دکھائی دیتا ہے. یہ بچے ابھی تازے ہیں. ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. خوب وہاں جہنم کی آگ کی بات ہے، یہاں دنیا ہی میں بچا لو، کم سے کم ان کی زندگی برباد نہ کرو. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس حیا کو ختم کرتی ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے کام کریں جو ہماری حیا کو برقرار رکھے، بلکہ ہمارے اندر حیا ایجاد ہو. اور جوان نوجوان یاد رکھنا، کام کرنے میں کبھی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذلت رسوائی مانگ کے کھانے میں ہے، کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے میں ہے، اپنی محنت سے کھانے میں. کوئی اللہ سب کو اے گریڈ گورنر آفیسر اور ہائی رینک آفیسر بنائے سب کو. میری دعا دل سے یہی، اسی ممبر سے. لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی وقت آتا ہے کہ جھاڑو لگا کے بھی کھانا پڑے تو کبھی پیچھے مت ہٹنا. کچڑے بٹور کر کے بھی اگر اس کے پیسے، اور جب حیا ایجاد ہوگی تو آپ خود بھی نورانی ہوئیے گا، اور جس سے کنیکٹ ہوئیے گا سب نورانی ہوتے چلے جائیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. کربلا، حیا دیکھنی ہے. آئیے کربلا میں دیکھیے. اور عام انسان ہاتھ پھیلائے تو وہ شرمندگی کا احساس کرتا ہے. باحیا انسان جس نے ہاتھ بڑھا کے ہمیشہ سب کو دیا ہو، اگر اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنا نہیں پڑے، کچھ کہنا پڑے، کچھ ریکویسٹ کرنی پڑے. مجاہد ننھے ششماہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جاتا، ماں گود میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. بچہ جب ماں کے پاس جائے گا تو اپنے مرکز وجود کو تلاش کرتا ہے، ماں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میری بہن زینب بچے کو لے آؤ، لے کر کے آئی، لے کر کے گئے. اب حسین ابن علی، دھوپ کی تپش تھی، حسین اب تسلیم ہونے کے لیے آ رہے ہیں، حسین اب صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. منتظر تھے، لیکن جب حسین ابن علی نزدیک پہنچے ہیں، ابا کا دامن ہٹایا ہے. اے قوم اشقیا، تم میرے اوپر رحم نہیں کرتے، تم نے سب کو قتل کر دیا ہے. اس ننھے مجاہد، اس چھوٹے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ یہ پیاسا ہے، 3 دن سے اس نے پانی نہیں پیا ہے. ایک قطرہ پانی ہو تو اس بچے کو پلا دو. اور دیکھو، اگر تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ تم پانی لے کے آؤ گے اور میں پی لوں گا تو لو، میں اسے زمین پر رکھ دیتا ہوں. عزیزو، کربلا کی وہ گرم زمین جس کے اوپر حسین ابن علی نے علی اصغر کو رکھا، ملتا ہے کہ اگر اس پر چنے کے دانے یا دانہ پڑ جائے تو وہ بھن جایا کرتا تھا. جیسے ہی اب کہا ہے حسین ابن علی نے، دیکھو یہ بچہ کیسے تلذی کر رہا ہے. تلذی کہتے ہیں ہونٹ کو بار بار کھولنا اور بند کرنا. کہ یہ بچہ کیسے پیاس کی شدت سے بار بار اپنے ہونٹوں کو کھولتا ہے پھر بند کرتا ہے. یہ وہ منظر تھا کہ فوج اشقیاء بھی اسے دیکھ کے برداشت نہ کر پائے. سب کے رونے اور گریے کی آواز بلند ہونے لگی. اب یہ وہ وقت تھا جب پیسر سعد نے کہا کہ آئینہ آئینہ ہرملہ. ارے ہرملہ کہاں؟ ہرملہ کو بلاؤ. عزیزو، قیامت ہو گئی. ہرملہ آیا، حکم دیا گیا اقتا کلام الحسین، 3 بھال کا تیر، 6 شعبہ تیر چلا. فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں کے اوپر منقلب ہو گیا. حسین ابن علی نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، خیمے کی طرف چلے، لیکن بار
بار بار ذہن میں یہی سوال تھا، ارے ماں کو تو معلوم ہے کہ پانی پلانے لے کے جا رہا ہوں، اب جب لے کے آ رہا ہوں میں جواب دوں تو کیا دوں؟ بچے نے پانی تو نہ پیا، ہاں کان سے کان تک ذبح کر دیا گیا، لیکن جب خیمے کے در پر آئے ایک آواز دی، اے رباب آؤ، آ کر بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے ننھی سکینہ آئی، عجب جملہ کہا، اے بابا، ارے آپ اصغر کو زیادہ چاہتے ہیں، اصغر کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ارے آپ کی سکینہ بھی پیاسی تھی، بابا آپ نے مجھے پانی نہ پلایا۔ اب جو ابا کا دامن ہٹایا، من کا ڈھلا ہوا، سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ رباب دوڑتی ہوئی آئی، صرف ایک جملہ کہا، اے میرے لال، مجھے نہیں معلوم تھا امثلو کا ینہر، کیا تجھ جیسے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے۔ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، یا اللہ 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 اللہ بحق باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام، ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وہ مرحومین جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی، اللہ ان کو، جملہ مومنین مومنات، رہبر شہید، دوسرے شہداء، ان تمام کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ کریم پروردگار، لشکر حق، لشکر اسلام کی نصرت اور مدد فرما، فتح و پیروزی نصیب فرما۔ کریم پروردگار، جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور وہ لوگ جو ان کی مدد کر رہے ہیں، بارگاہ میں دعا گو ہیں، مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ بحق باب الحوائج، اللہ دنیا میں امن و امنیت برقرار فرما۔ ہم تمام لوگوں کو عید کے پہلے دشمنوں کی شکست کی خوشی سننا نصیب فرما۔ اللہ میرے مالک، ہم نے تجھ سے جو مانگا، جو نہیں مانگا، ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے، اللہ ہم تمام لوگوں کو وہ تمام چیزیں عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہم سے وہ چیزیں دور فرما جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کریم پروردگار توفیق دے کہ اپنے بچوں کی ہم اچھی تربیت کر سکیں۔